اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ اور موسیٰ کی امت سے ایک گروہ ہے کہ وہ لوگ حق کے ساتھ ہدایت کرتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگوں کو ہدایت دیتے اور خود بھی انصاف سے کام لیتے اور شریعت کے مطابق عمل کرتے اور کراتے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ نیک دل امتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ آگے جی۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں گروہ گروہ کر کے تقسیم کر دیا، اور جب موسیٰ کی امت نے ان سے پانی طلب کیا، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ان پاک چیزوں کو جو ہم نے تمہیں دیں، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جی، یہ مفصل باتیں پہلے سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرو اور اس سے جہاں چاہو کھاؤ، اور کہو اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، ان قریب نیکی کرنے والوں کو مغفرت کے علاوہ ہم زیادہ ثواب دیں گے۔ آگے چلیے، گزر چکا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ تو ان میں سے ظلم کرنے والوں نے بات بدل دی اس کے خلاف جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ جی آگے چلیے، یہ بھی گزر چکا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو لبے دریا واقع تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن پانی پر تیرتی ہوئی ان کے پاس آنے لگیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی۔ اسی طرح ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے۔ جی، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع تھا، اسی دن مچھلیاں ان کے پاس زیادہ تیرتی آتی تھیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش تھی، اور ان کی بستی ساحل سمندر پر تھی۔ باقی بات پہلے گزری ہے، اور بستی کا ساحل سمندر پر ہونا اور مچھلیوں کا اسی دن زیادہ رش کر کے آنا، یہ یہاں نیا بیان ہوا ہے۔ آگے چلیے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان کے ایک گروہ نے نصیحت کرنے والے گروہ کو کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، وہ جواب میں بولے کہ ہم یہ نصیحت تمہارے رب کی بارگاہ میں اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کہ شاید یہ لوگ نافرمانی سے باز آ جائیں۔ جی، جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بعض کا خیال تھا کہ ان کو ڈرانے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، پر دفع کرو، لیکن ڈرانے والوں نے 2 باتیں پیش کیں۔ نمبر 1، ہم اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی پر ہماری بات کا اثر ہو جائے۔ آگے چلیے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو جب انہوں نے بھلا دیا ان سب باتوں کو جن کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور ظالموں کو بہت برے عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ جی، منع کرنے والوں کو نجات مل گئی اور گناہ کرنے والوں اور ظالموں کو پکڑ لیا گیا۔ آگے چلیے۔
فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ پھر جب وہ انتہائی سرکشی اختیار کر کے وہی کرتے رہے جس سے ان کو روکا گیا تھا، ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ عطاؤ سرکش ہوئے، تو پھر ان کی سرکشی جب انتہا کو پہنچی تو ان کو بندر ہونے کا حکم دے دیا گیا اور وہ بندر بن گئے۔ آگے چلیے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے خبردار کر دیا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھائیں گے، بے شک آپ کا رب ضرور بہت جلد عذاب دینے والا اور بے شک وہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کا ان کے لیے حکم تھا کہ ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے جائیں گے جو انہیں شدید عذاب دیں گے، باقی بڑا عذاب قیامت کے دن ہوگا۔ آگے چلیے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے زمین میں انہیں کئی گروہوں میں بانٹ دیا، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ ان سے مختلف، اور ہم نے ان کی آزمائش کی نعمتوں اور مشقتوں کے ساتھ تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ جی، انہیں زمین کے اندر بانٹ دیا گیا، اور کچھ نیک اور کچھ بد، اور انہیں آزمایا گیا حسنات اور سیئات کے ذریعے کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے، ایسا کرو اور ایسا نہ کرو۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے نائب بنے جو تورات کے وارث ہوئے، آخرت کو چھوڑ کر اسی دنیا کا سامان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں عنقریب بخش دیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر ان کے پاس اس جیسا اور مال آ جائے تو اسے بھی لے لیں۔ کیا ان پر تورات میں یہ عہد نہ لیا گیا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں، اور انہوں نے وہ سب کچھ پڑھ لیا جو تورات میں تھا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہ تورات کے ماہر اور یہودیوں کے علماء کا حال تھا کہ انہوں نے سب کچھ جاننے کے باوجود الٹے کام کیے اور تورات کی تعلیمات کے برعکس عمل کرتے رہے۔ آگے چلیے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اور جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی تو بے شک ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصلاح کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی آیت پڑھتے ہوئے سنا، فخلف من بعدہم خلف۔ آپ نے یہ پڑھ کے فرمایا میرے بعد 60 سال کے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، اپنے نفس کی شہوات اور خواہشات کا پیچھا کریں گے، اور وہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ ثم یکون خلف یقرؤون القرآن لا یعدوا تراقیہم۔ پھر ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور قرآن پڑھنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مومن، دوسرا منافق، تیسرا فاجر۔ تو راوی آپس میں اس کا مطلب سمجھانے بیٹھے تو ایک نے پوچھا یہ جو 3 ہیں مومن، منافق اور فاجر، تو ان کی تفصیل بتائیں، ذرا آسان بنا کے مجھے سمجھائیں، مومن سے کیا مراد ہے، منافق سے کیا مراد ہے، فاجر سے کیا مراد ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ منافق سے مراد کافر ہے، قرآن پڑھے گا ہوگا کافر، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہدم الاسلام ثلاثۃ، 3 بندے اسلام کو تباہ کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک ہے جدال المنافق بالکتاب، منافق کا قرآن پڑھ کے بحث کرنا۔ اب اگلا تو کہے گا یار آیتیں پڑھ رہا ہے، اب آیت کا جو مقصود ہے وہ نہیں پڑھ رہا، آیت میں جو کھینچا تانی کر رہا ہے، ان لوگوں کو اس کی بلا جانے جو عربی نہیں جانتے، تو وہ قرآن کی تشریح لغت کی روشنی میں، اپنے اٹکل کی روشنی میں، اپنے کھینچا تانی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کے، اجماع اور جمہور کو چھوڑ کے، تفسیر کے قاعدے و ضابطے چھوڑ کے اپنے منافقانہ طریقے سے کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ اسلام کو تباہ کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا فاجر کون ہوتا ہے؟ فرمایا یتعقل بہ، جو اس کو ذریعہ معاش بناتا ہے، اس کے ذریعے سے
پیسے کماتا ہے. اور مومن کون ہے؟ فرمایا یؤمن بہ، جو اس پر صحیح ایمان رکھتا ہے اور اس کے پڑھنے پڑھانے کا حق ادا کرتا ہے. مستدرک حاکم 3466 3466. حضرت میمون بن مہران یہ تابعی ہیں، ان کا ایک خوبصورت قول ہے. وہ فرماتے ہیں لا یکون العبد تقیا، بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا حتیٰ یحاسب نفسہ، جب تک اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. کما یحاسب شریکہ من این مطعمہ و ملبسہ، جیسا کاروباری شریک بندے کا وہ حساب لگاتا رہتا ہے کہ اس نے یہ کہاں سے لیا ہے، کہاں سے کھایا ہے، کہاں سے پہنا ہے، میرے کاروبار میں سے تو نہیں اس نے کچھ چرایا، کچھ نکالا. تو اسی طرح اپنے نفس کا بھی بندہ محاسبہ کرے کہ میں کہاں سے لے رہا ہوں، کہاں سے کھا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں کو جا رہا ہے. ترمذی 2459 2459. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے ان پر پہاڑ اٹھا لیا گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ضرور ان پر گرنے والا ہے، ہم نے ان سے کہا پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا پوری قوت سے، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سورۃ بقرہ میں یہ آیت گزر چکی. آگے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. اور یاد کیجئے اے محبوب جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا، فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا رب ہے. ہم نے گواہی دی، یہ اس لیے کہ قیامت کے دن تم کہنے لگو ہم تو اس سے بے خبر تھے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں سے تمام انسانوں کو نکالا اور ان کو پوچھا. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمام کے تمام انسان دنیا کے اندر اپنے ظاہر جسم کے ساتھ ظہور پذیر ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے. تو ان کو ایڈریس کیا، خطاب کیا اور ان سے اپنی ربوبیت منوائی. الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس بات کی خبر نہیں تھی. اللہ نے تمام ارواح سے یہ عہد لیا تھا اور اس وقت وہ وعدہ یاد ہوگا. اس وقت دنیا کے اندر ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان کو اسفل سافلین میں اتار دیا گیا ہے. اب انسان کی روح کو جسم کے اندر داخل کر دیا گیا ہے. تو اس دلدل میں پھنسنے کے بعد انسان کو اپنا ماضی بھول چکا ہے، وہاں ساری چیزیں یاد آ جائیں گی کہ ہم سے وعدہ لیا گیا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے کم عذاب جس بندے کو ہوگا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر زمین ساری کی ساری اور زمین کی ساری دولت تمہارے پاس اس وقت ہو تو تم اس کو فدیہ دے کر اپنی جان چھڑانے کے لیے پیش کر دو گے؟ تو وہ کہے گا کہ بالکل، ساری دنیا سارا جہان میرا ملکیت ہو تو میں دے کر آج اپنی جان چھڑانے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فقد سألتک ما هو احون من ھذا، میں نے تم سے اس سے بھی ہلکی چیز مانگی تھی. وانت فی صلب آدم، جب کہ تم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے. ان لا تشرک بی فابیت الا الشرک، میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ شریک نہ بنانا مگر تم نے شریک بنایا. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. یا تم یہ کہو کہ پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس کام کی وجہ سے جو کیا تھا باطل پرستوں نے؟ یہ وعدہ اس لیے بھی لیا تھا تاکہ تم یہ بھی نہ کہہ سکو کہ جی ہمارے بڑے شرک کرتے رہے تو ہم تو ان کے دیکھا دیکھی یا ان کی پیروی میں یہاں پھنس گئے. تو اللہ یاد دلائے گا کہ میں نے ہر ایک سے فردن وعدہ لیا تھا. تم نے باپ دادا کی دیکھا دیکھی کیوں کیا؟ غلط کام دیکھا دیکھی نہیں کیا جاتا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ وہ کہیں حق کی طرف لوٹیں. ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو عقل آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف یہ رجوع کریں. جی
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين۔ اور ان پر اس شخص کا حال بیان کرے جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے نکل گیا، پس شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہاں ایک نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے ایک بندے کا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی تھیں تو وہ حق کی راہ سے بھٹک گیا اور شیطان کے پیچھے چل پڑا۔ حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت پڑھ کر فرماتے ہیں کہ الذی آتیناہ آیاتنا، جس بندے کو ہم نے اپنی نشانیاں اور آیات دی تھیں، اس سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں ہوا بلعم یا بلعام ابن باعورہ، یہ دو تلفظ ہیں، بلعم اور بلعام۔ عام طور پہ لوگ بلم کہہ دیتے ہیں، بلم بن باعور کہہ دیتے ہیں، تو یہ اپنا انداز ہوتا ہے یا اختصار ہوتا ہے، لیکن جو صحیح لفظ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ طبرانی میں حدیث ہے اور مجموع الزوائد میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ مستدرک حاکم 3308 حدیث نمبر۔ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی وجہ سے ضرور اسے بلند کر دیتے، مگر وہ پستی کی طرف جھکا اور اس نے اپنی خواہش نفس کی اتباع کی، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ اگر تو اس پر مشقت ڈالے تو وہ ہانپے اور زبان لٹکائے، یا اسے چھوڑے تو پھر بھی ہانپے اور زبان لٹکائے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو آپ یہ واقعات لوگوں پر بیان فرمائے تاکہ وہ سوچیں۔ اس بندے نے نفس کی پیروی کی، اگرچہ اس کو اللہ نے کافی نوازا ہوا تھا، وہ ولیوں میں سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان نشانی اور آیات کی وجہ سے اس کو بلند درجہ دے دیتے، لیکن وہ تو زمین کے اندر گھسا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اللہ کا ولی بھی بن جائے تو ولی بننے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مقام سے گر سکتا ہے۔ ہر وقت اللہ والے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جن کو مقام عطا نہیں ہوا وہ مقام کی لالچ میں، اور جن کو مقام عطا ہو چکا ہے وہ مقام سے گرنے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس بندے کو تشبیہ کتے سے دی ہے کہ اس پر بوجھ ڈالو تب بھی بھونکے اور چھوڑ دو تب بھی بھونکے۔ بہت باتیں ہیں، کیا عرض کروں، آگے چلیے۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جی، آیتوں کو جھٹلانے والے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنے جانوں پر ظلم کرتے۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جی، ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ورنہ نفس کے حوالے بندہ ہو جائے، جس طرح وہ بلعم بن باعورہ کی بات ہے، تو حرص اور دنیا کی لالچ انسان کو مقام سے گرا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال وشرف لدینہ، اگر دو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پر بھیجے جائیں تو جتنا وہ نقصان کریں گے اس سے زیادہ نقصان انسان کی حرص کرتی ہے جو اس کو مال پر ہوتی ہے اور دنیا کمانے پر ہوتی ہے۔ ترمذی 2376۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے، ان کے دل ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ نہیں سنتے۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ، وہی غفلت میں مبتلا ہیں۔ جی ہاں، جن انسانوں کو جہنم ان کا نصیب ہے تو ان کے دل ہیں وہ دلوں سے نہیں سمجھتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھتا دل ہے، اگرچہ ہماری توجہ زیادہ دماغ کی طرف ہوتی ہے کہ شاید دماغ سے سوچوں، دماغ سے سمجھوں، لیکن یہ
شریعت کے دلائل کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ دماغ کا دل کے ساتھ انٹرنلی ایک لنک ہوتا ہے اور مین دار و مدار قلب کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جو ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے سے ب50 الف سنہ 50,000 سال پہلے انسانوں کی مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ مسلم 2653 2653۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو انہی ناموں سے اسے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، عنقریب انہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو وہ کرتے تھے۔ آیت کے 3 اجزاء ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے حسین نام ہیں، اسے ان ناموں سے پکارو۔ دوسرا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے اسماء میں اس کے مبارک ناموں میں الہاد کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا جو وہ کرتے ہیں ان کا جلد ہی ان کو اجر اور بدلہ مل جائے گا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہیں، حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جس نے ان کا احاطہ کر لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ آگے پورے نام، یہ حدیث جہاں تک بخاری اور مسلم میں ہے، بخاری 6410، لیکن بخاری اور مسلم میں اس سے آگے وہ 99 نام لکھے ہوئے کوئی نہیں ہے۔ وہ 99 نام جو لکھے ہوئے ہیں وہ ترمذی میں ہیں، یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے، لیکن اس سے آگے اللہ پاک کے نام دیے ہوئے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ آگے آخر تک ہے۔ اور جی پورے کے پورے 99 نام دیے ہوئے ہیں۔ یہ جو سارے نام دیے ہوئے ہیں یہ ترمذی میں 3507 حدیث نمبر ہے 3507۔ اللہ کریم کے ان ناموں کے بارے میں علماء نے اور صوفیاء نے الگ اور مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ 13ویں صدی کے مجدد حضرت سائیں محمد راشد روز دھرنی بادشاہ، یہ پیر صاحب پگارا کے جد امجد ہیں، ہمارے اوپر 5ویں مرشد ہمارے بنتے ہیں قدس سر العزیز۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں پر ایک بہترین کتاب فارسی زبان میں لکھی ہے۔ عام طور پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ اسماء کے معنی، ان کے ماخذ اور ان کے فیوز و برکات اور توجہات کے حوالے سے لکھی جاتی ہیں۔ نہیں، انہوں نے ان اسماء کو صوفیانہ ورد کے طور پر کیسے پڑھنا ہے اس انداز میں بیان کیا ہے۔ ہر نام کو 3 حصوں پر اور 3 طریقوں سے بیان کیا ہے، وہ صوفیاء کے پڑھنے کی چیز ہے۔ جی اسماء اللہ الحسنى، اسماء اللہ الحسنى، ہر نام کو، ہر اسم پاک کو جب لکھتے ہیں تو اس پر 3 طرح سے بحث کرتے ہیں۔ نمبر 1 تعلق، نمبر 2 تخلق، نمبر 3 تعبد۔ اس کا بندے کے ساتھ تعلق کیا ہے، اپنے وجود پر اس کو وارد کیسے کرنا ہے۔ تعلق، تخلق، اپنے اندر، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ۔ اس اسم کے مطابق اپنے اخلاق کو کیسے درست کرنا ہے۔ اور تعبد، اس کا معنی ہے کہ اس اسم کو اپنے جسم پر وارد کر کے اپنے قلب کے اندر اس کے فیض کو محسوس کر کے اس کو پھر اللہ کے حوالے واپس کیسے کرنا ہے۔ ابدیت کا تقاضا کیا ہے۔ اب اس میں جو فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے اسماء میں الہاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ناموں میں الہاد یعنی نام بگاڑ بگاڑ کے جو ان لوگوں نے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، یا اللہ تعالیٰ کا ایسا نام رکھ دینا جو اللہ نے خود نہیں رکھا۔ اسی لیے علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں، یعنی جو نام قرآن و سنت میں آیا ہوگا وہی لیا جائے گا۔ اپنے طرف سے ایک حقیقت بھی ہو تو وہ نام آپ گھڑ نہیں سکتے۔ اللہ کو جواد کہنا چاہیے، سخی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ سخی قرآن و سنت میں اللہ کو کہیں نہیں کہا گیا، حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہے۔ اللہ کو رحیم کہنا چاہیے،
رفیق نہیں کہنا چاہیے، اللہ کو علیم کہنا چاہیے، عاقل نہیں کہنا چاہیے، رزاق ہے بالکل ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اللہ سے نمک مانگتا ہے تو نمک دینے والے کہہ کے پکارے گا تو کفر ہے، یہ نام الہاد ہے۔ اگرچہ حقیقت کے طور پر وہ کہے گی جی نمک اللہ ہی تو دیتا ہے، لیکن یہ اس کا نام رکھ دینا، یہ اللہ کے نام کے ساتھ الہاد ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایک گروہ ہے جو حق کی ہدایت کرتا اور اس کے مطابق عدل و انصاف کرتا ہے۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے، یہ آیت پہلے گزر چکی ہے، جو لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور عدل و انصاف سے کام بھی لیتا ہے۔ تھوڑا پہلے یہی الفاظ گزر چکے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان معاویہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم دائم رہے گا، ڈٹا رہے گا۔ لا یضرهم من خذلهم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ ولا من خالفهم، جو ان کے برعکس چلے گا وہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ حتیٰ یاتیہم امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، وہم علی ذالک، وہ اسی نہج پر قائم دائم ہوں گے۔ اللہ کا حکم آ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ بخاری 3641 3641۔ آگے چلیے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں درجہ بدرجہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں اس راستے کا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اور کس راستے سے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ آگے چلیے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ جی، وہ جو کسی خفیہ راستے سے ان کو لے جایا جا رہا ہوگا جس کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکے گا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے، متین ہے۔ متین مضبوط چیز کو کہتے ہیں۔ جی۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ ان کے صاحب کو کچھ بھی جنون نہیں، وہ تو محض واضح طور پر ڈرانے والے ہیں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہنے والوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کا پیغام لانے والے، ڈرانے والے ہیں، اور ان کے لیے ایسے القاب گھڑنا ان لوگوں کی اپنی بدبختی ہے۔ آگے چلیے۔ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کیا انہوں نے بنظر غور نہیں دیکھا آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت میں اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اور اس بات میں کہ شاید ان کا وقت مقرر قریب آ گیا ہو، تو قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جی، ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی ملکوت میں؟ اگر غور کرتے تو انہیں محبوب حقیقی کا کھوج مل جاتا۔ نمبر 2، جتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے ہر چیز اللہ کے وجود اور توحید کی گواہی نہیں دے رہی۔ کسی ایک چیز پر بھی غور کریں، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ جائیں گے کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کا خالق کوئی ہے، اور وہ جو خالق ہے بہت بڑی ہستی ہے جو ایسے کام کر کے دکھا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ ایک چیونٹی جیسے جانور کو دیکھ، چھوٹے ترین جانداروں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کو اللہ نے کتنی فہم اور کتنی سمجھ عطا فرمائی۔ چیونٹی جب کوئی باجرے کا دانہ اپنے کھڈ میں، سوراخ میں، نیچے بل میں لے کر رکھتی ہے تو وہ اس کو 2 ٹکڑے کر کے رکھتی ہے تاکہ یہ پھوٹ نہ پڑے، اور وہی چیونٹی اگر بل میں دھنیے کا دانہ لے کر جاتی ہے تو اس کے 4 ٹکڑے کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے 2 ٹکڑے ہوں تب بھی پھوٹ پڑتا ہے۔ یہ اس کو دماغ کس نے دیا؟ آپ ایک مچھر کو پکڑیں اور دوربین اور باریک دیکھنے والے آلے کے ساتھ اس کا مشاہدہ کریں۔ انسان کے جسم میں جتنے اجزاء ہیں، جتنے آرگنز ہیں، سارے کے سارے ایک چھوٹے سے مچھر کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کی آنکھیں ہیں،
اس کا منہ ہے، اس کی ناک ہے، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کا معدہ ہے، اس کے اخراج کے راستے ہیں۔ اتنے سے مچھر میں اتنے بڑے انسان یا اتنے بڑے ہاتھی، اس تمام اعضاء اس چیز میں بھی اللہ نے رکھ دی، بلکہ مچھر میں ایک عضو فالتو بھی ہے، ڈنگ ہے، جو انسان میں بھی نہیں۔ تو اتنے چھوٹے سے جانور کے اندر اتنی ساری چیزیں ڈال دینا، یہ کس کی کاریگری ہے؟ سبحان اللہ۔ میں چاہتے مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ ہمارے علماء نے مثالیں دینے میں حد کر دی۔ جس چیز پہ غور کرو، غور کرتے ہی رہ جاؤ گے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، تو کیا یہ اس چیز پہ غور نہیں کرتے جو آسمان و زمینوں میں ہے، اور ہر چیز کی تخلیق میں غور نہیں کرتے، اور اس طرف غور نہیں کرتے کہ شاید ان کی موت قریب آ چکی ہو؟ کیوں؟ ان کے قریب، ان کے سامنے روزانہ لوگ مرتے، تو انہیں اپنی موت یاد نہیں آتی کہ ہم سدھر جائیں، انسان بن جائیں۔ موت کا پیغام ہر وقت بندے کو مل رہا ہے۔ اللہ کے سگنل دینے کے طریقے اپنے ہیں۔ جب پڑوسی مرا تو تمہیں سگنل نہیں ملا، ابا جی فوت ہوئے اشارہ نہیں ملا، امی فوت ہوئیں سمجھ نہیں آئی، بڑا بھائی فوت ہو گیا عقل نہیں ہوئی، اپنے کلاس فیلو فوت ہو گئے تو اب بھی سمجھ نہ آئی کہ اب تو میں بالکل کنارے پہ ہوں۔ تو دوسروں کی موت بندے کے لیے اپنی موت کا پیغام ہوتی ہے۔ آگے چلیے جی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فرمایا اس سے بعد یہ کس بات پر ایمان رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ سمجھانے کی حد کر رہا ہے۔ آگے چلیے جی۔ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، اور اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ ہاں، جب ہدایت نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ نے بھی چھوڑ دیا۔ آگے چلیے جی۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں اس کے آنے کا وقت کب ہوگا، فرما دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اسے ظاہر نہیں کرے گا مگر وہی۔ قیامت بھاری ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وہ تم پر نہ آئے گی مگر اچانک۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ فرما دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ دوسری بات، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ظاہر کرے گا جب اس کا وقت آ جائے گا۔ نمبر 3، زمین و آسمان بھاری ہو رہے ہیں اس قیامت سے، مطلب یہ ہے کہ بھاری ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اس کے وقت کا بوجھ اٹھائے ہوئے سخت منتظر ہیں، کب آئے تو بات ختم ہو۔ مطلب قیامت کے قریب ہونے سے یہ استعارہ ہے کہ بس قریب ہے۔ اب یہ انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے، ہمیں دور اور قریب ہمارے لحاظ سے نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ دور اور قریب اپنی شان کے لائق قرار دیتا ہے۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، قیامت تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ اچانک آ جانا یہ وہ راز ہے کہ اگر قیامت کا دن بتا دیا جائے، یہ الگ بحث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن دیا ہے یا نہیں، لیکن اس کے افشاء کی بہر صورت اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا بغتۃ آنا یعنی اچانک آنا، اس کی جو حکمت ہے وہ ساری پامال ہو جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، ایسے آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ اسی کام میں لگے رہتے ہوں کہ قیامت کب آئے گی، اسی سوچ میں رہتے ہوں۔ تو یہ تو ہماری حکمت عملی کے ہی خلاف ہے کہ اس کا کب آنا سوچا جائے، اس کی تیاری کرنا سوچنا چاہیے۔ حدیث میں اسی لیے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے جواب یہی دیا جو حکمت کا عین تقاضا تھا کہ ما عادت لہا، تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے۔ تو ہمیں اپنے مطلب کی بات کرنی اور سوچنی چاہیے۔ آگے فرمایا قل انما علمها عند اللہ، فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے،
ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہونا، یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر حکمت اور مصلحت کیا ہے، کہ اللہ کے پاس یہ علم ہے بھی تو ظاہر بھی نہیں کر رہا، اور یہ ہم سے چھپایا جا رہا ہے، اس لیے چھپایا جا رہا ہے کہ تم اس کی تیاری کی طرف لگے رہو، اور غیر ضروری چیزوں کے اندر بحث نہ کرنے کا بھی اس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ جس چیز سے تمہیں واسطہ نہ ہو، جو چیز تمہارے اپنے ذاتی مطلب کی نہ ہو، وہ نہ کرو، وہ بات نہ کہو، اور جو تمہارے اپنے کرنے کا کام ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دو۔ حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے، کسی انسان کے اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جس چیز سے اس کا تعلق نہ ہو اس کے بارے میں بحث نہیں کرتا۔ ہاں اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں کھول کھول کر ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ نشانیاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں تو پھر کچھ بعید نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا علم بھی رکھتے ہوں۔ مثلاً حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کی علامات بتا دے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ننگے پاؤں والا اور بکریاں چرانے والا اونچی اونچی بلڈنگیں بنائے گا، اور بیٹی اپنی ماں کو اپنی غلام بنا لے گی، کنیز بنا لے گی۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، بخاری میں حدیث نمبر 50 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس، قیامت شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ مسلم 2949 2949۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دو انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، یعنی میرے بعد جلدی قیامت آنے والی ہے، میرے اور قیامت کے درمیان نبی کوئی نہیں۔ بخاری 6504۔ پہلے حدیث لکھا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ مسلم میں وہ حدیث ہے۔ اس طرح کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں جن میں علامات قیامت مذکور ہوئی ہیں۔ ترمذی میں وہ 10 علامات قیامت جو آپ کو پچھلی دفعہ لکھا دی گئی تھیں وہ موجود ہیں۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ فرما دیجئے میں اپنی جان کے لیے خود کسی نفع کا مالک نہیں اور نہ کسی نقصان کا مگر اس کا جو اللہ چاہے، اور اگر تعلیم حق کے بغیر میں غیب جانتا تو یقیناً بذات خود بہت بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے محض ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ جی ترجمہ حضور غزالی زمان نے بڑا پیارا فرمایا ہے۔ یہ جو از خود اپنے نفع کا مالک ہونا، تو یہ از خود اس آیت کے اندر ہی یہ از خود کا ترجمہ ٹھیک نظر آ رہا ہے، کیونکہ آگے الا ما شاء اللہ کا استثناء موجود ہے، اور اگر میں غیب جان لیتا تو بہت سارے فائدے جمع کر لیتا۔ یہاں بھی از خود کی جو قید لگائی وہ اس لیے کہ باقی جب ہم آیتیں اور حدیثیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پل پل کی خبریں دینا، گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کے حالات بتا دینا، جب ہم وہ کثرت سے دیکھتے ہیں، 1 2 3 4 واقعات نہیں ہیں، وہ گننے میں نہیں آتے، تو پھر لازماً تحقیق کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ذاتی علم اور عطائی علم کی تقسیم ملحوظ رکھی جائے۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس آرام پائے، تو جب مرد نے اسے ڈھانپ لیا تو وہ خفیف حمل کے ساتھ حاملہ ہو گئی، تو وہ اسے لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی دونوں نے اپنے رب سے دعا کی اگر تو نے ہمیں ولد صالح عطا فرمایا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہو جائیں گے۔ 3 اجزاء ہیں آیت کے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی میں سے اس کی زوجہ کو نکالا تاکہ وہ اس کے ساتھ سکون پائے۔ نمبر 2، جب میاں بیوی ملے تو ان کو ہلکا سا حمل ہوا، بعد میں جب دن گزرے حمل بوجھل ہوا تو ان اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ اگر صالح اور نیک بیٹا ملے گا تو ہم آپ کے مزید شکر گزار ہوں گے۔ تو اولاد ملنے کی خواہش انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی، اور نیک اولاد کی دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ بس اللہ نے جب انہیں بہترین بچہ دیا تو دونوں میاں بیوی اللہ کے لیے دوسروں کو اس چیز میں شریک بنانے لگے جو اللہ نے انہیں دی، تو اللہ ان سب سے بہت بلند ہے جنہیں وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ آگے چلیے۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں؟ ٹھیک، آسان ہے، آگے چلیے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ اور وہ ان کے لیے کسی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ جی، اللہ کے جو شریک ہیں وہ کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے، بلکہ کسی کی تو کیا کریں گے، اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ جی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اور اے مشرکو، اگر تم اپنے بتوں کو زندہ و عاقل سمجھ کر اپنی ہدایت کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آ سکیں گے، لہٰذا تم پر برابر ہے تم انہیں پکارو یا چپ رہو۔ بالکل آسان ہے جی، ان کو پکارو یا چپ رہو۔ بت کیا کر سکتا ہے؟ چلیے۔ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين۔ بے شک اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے، اور غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ عباد امثالکم تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ قرآن نے بندے کہہ رہا ہے تو ہم انہیں بت کیسے مانیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی تخلیق کے اعتبار سے بندی ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے اللہ آت الرحمن عبدا، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کا بندہ ہے۔ آگے جی۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، کیا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ اے محبوب، آپ فرمائیں کہ تم اپنے شریکوں کو پکارو پھر اپنا داؤ مجھ پر چلاؤ، اس کے بعد مجھے مہلت نہ دو۔ اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ پچھلی آیت میں جو عباد امثالکم کے الفاظ تھے ان سے مراد واقعی بت ہیں، کیونکہ اس میں جتنی صفتیں گنی جا رہی ہیں یہ ساری کی ساری بتوں کی ہیں، کیونکہ انسانوں کے تو کان بھی ہوتے ہیں اور آنکھیں بھی ہوتی ہیں اور ہاتھ بھی ہوتے ہیں۔ آگے چلیے۔ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے مجھ پر یہ کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ جی، میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری۔ آگے چلیے۔ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون۔ اور اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ جی، وہی بات جو پہلے گزری ہے آیت نمبر 192 میں۔ جی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ پتھر کے بت گھڑے ہوئے ہوتے تھے، ان میں انہوں نے پتھر کی آنکھیں فٹ کی ہوتی تھیں اور آنکھیں بٹر بٹر دیکھ رہی ہوتی تھیں، لیکن وہ جھپکتے تک نہیں تھے چونکہ پتھر کے تھے، تو دیکھنے والے کو یوں لگے کہ وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ پتھر ہیں۔ آگے جی۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ معاف کرنا اختیار کیجیے اور بھلائی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجیے۔ جی، اس میں 3 لفظ ہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ، معاف کرنا پکڑیے، معافی دینے کو اپنا وتیرہ بنائیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے منہ پھیر لیجیے۔ تینوں چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، ما ھذا، یہ آیت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے جبریل امین نے جواب دیا کہ میں بھی نہیں جانتا، میں اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو پھر واپس آئے تو بتایا، ان ربک یأمرک ان تصل من قطعک، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اس بندے سے تعلق جوڑیں جو تعلق توڑتا ہو، وتعطی من حرمک،
اس بندے کو عطا کریں جو آپ کو محروم کرتا ہو، وتعفو عمن ظلمک، اور اس بندے کو معاف کریں جو آپ پر ظلم کرتا ہو۔ ابن جریر 12071 12071۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امر اللہ نبیہ بمکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اچھے اخلاق کا حکم دیا ہے۔ ولیس فی القرآن آیۃ اجمع لمکارم الاخلاق من هذه الآیہ، پورے قرآن میں مکارم اخلاق کی جامع آیت اور اتنی کوئی نہیں جتنی یہ آیت ہے۔ بغوی جلد 2 صفحہ 184۔ حضرت ابو عبداللہ جدلی نے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں۔ فقالت، فرمایا لم یکن فاحشا ولا متفحشا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحاش نہیں تھے اور فحاشی کو اختیار کرنے والے نہیں تھے، ولا سخابا فی الاسواق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں کھڑے ہو کر چیختے بھی نہیں تھے، ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے، ولیکن یعفو و یصفح، بلکہ معاف کرتے تھے اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ ترمذی 2016۔ عزیزان گرامی، ایک بات کی طرف اگر آپ غور کریں اور اہمیت دیں تو عرض کرتا ہوں، یہ ایک زوجہ ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی ہے۔ اب اس بات کو ذرا تولنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو حکم دے رکھا تھا کہ مجھ سے ایک بات بھی سنو تو آگے پہنچاؤ، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اجازت اپنی بیویوں کو بھی دی ہوئی تھی۔ خواتین میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والی خاتون کا نام اماں عائشہ صدیقہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں دین کا تیسرا حصہ انہوں نے روایت کیا ہے، اور خواتین کے زیادہ تر مسائل آپ نے بیان کیے ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتی یا آپ سے اللہ اس کا رسول کام نہ لیتے تو خواتین تک دین کیسے پہنچتا؟ اور ایک اور بات بتاؤں، بعض لوگ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک کو کیا علم نہیں تھا یا ان کے پاس علم کم تھا؟ خدا نخواستہ، بھائی یہ کس کا عقیدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے علم میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ لیکن تم بتاؤ کہ سیدہ زہرا پاک تو حضور کے 3 یا 6 ماہ بعد دنیا سے پردہ فرما گئی تھیں، تو دین پھیلانے کا موقع کس کو ملا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 50-60 سال بعد بھی دنیا میں رہیں۔ نمبر 2، شہزادی ہونے کے حوالے سے خواتین کی بہت سی باتیں بتاؤ، شہزادی بتا سکتی ہیں لوگوں کو یا بیوی بتا سکتی ہیں؟ بس تو کافی ہے اس کے لیے جس کے اندر علم ہے، شعور ہے، اور وہ دین کے بارے میں سچی بات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے حسن اخلاق کو اس کی انتہا تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ موطا امام مالک حسن الاخلاق کے باب میں حدیث نمبر 8۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے سننے والے، اگر تجھے پہنچے کچھ وسوسہ شیطان کی طرف سے تو فوراً پناہ لے اللہ کی، بے شک وہی ہے بہت سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ نزغن، گدگدانا، وسوسے ڈالنا، یہ اس کا معنی ہے۔ شیطان اگر وسوسے ڈالے تو حل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بہترین وظیفہ بھی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے تو 2 آدمی آپس میں لڑ پڑے، تو ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کے رگیں پھول گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایسے الفاظ جانتا ہوں، اگر یہ بندہ وہ الفاظ پڑھ لے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فرمایا اگر یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان تو ذہب عنہ ما یجد، تو اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے اس بندے کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے، تم یہ پڑھ لو۔ ہاں، لوگوں نے کہا کہ تعوذ باللہ من الشیطان، شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ۔ فقالا وہل بھی جنون، کہنے لگا میں کو پاگل ہوں۔ یہ نصیحتوں کو سننے اور قبول کرنے والوں کے بھی اپنے اپنے معاملات اور حالات ہوتے ہیں۔ بخاری 3282۔ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرے، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھوتا ہے وہ فوراً خبردار ہو جاتے ہیں، تو اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ہاں، متقی بندے کو اللہ تعالیٰ
وہ شعور اور سینسٹیوٹی عطا فرما دیتا ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے اور یا اپنے نفس کی طرف سے ابھرنے والے وسوسے کو بھانپ لیتا ہے۔ یہ اللہ کے کرم کی انتہاؤں میں سے ایک کرم ہے اور ایک عطا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر بھلے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں، اپنے نفس کے عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، وہ حبشی خاتون تھیں، تو کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، فإنی اتکشف، مجھے پتہ نہیں چلتا، میں بے لباس تک ہو جاتی ہوں، اللہ سے دعا فرمائیے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، اگر چاہو تو صبر کرو تم جنت میں جاؤ گے، اگر چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہیں صحت دے دے گا۔ اس نے کہا اصبرو، مجھے جنت چاہیے، میں صبر کر لوں گی۔ فقالت انی اتکشف فعد اللہ لی ان لا اتکشف، حضور اتنی تو دعا فرما دیجئے نا کہ میں بے لباس نہ ہو جایا کروں۔ سبحان اللہ۔ بخاری 5652 5652۔ وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، اور جو لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں ان کے بھائی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر کوتاہی نہیں کرتے۔ جی، شیطانوں کے بھائی اپنی شیطانی کرنے میں کمی نہیں کرتے، پورا ٹیل لگاتے ہیں، زور لگاتے ہیں۔ شیطان کا زور کیسے ہوتا ہے؟ سینے کا زور اور جھگڑے کا نہیں، شیطان کا زور وسوسوں سے ہوتا ہے، بڑے دلائل دیتا ہے۔ وہ دلائل اس کے ہوتے کیا ہیں؟ تصریحات کے مقابلے پہ متشابہات، واضح لفظوں کے مقابلے پہ کھچا تانی، اور قول مختار کے مقابلے پر قول مرجو، اور اجماع کے مقابلے پر کوئی ایک آدھ ٹوٹا پھوٹا قول، اور قرآن کے مقابلے پر ڈولے اور مائے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور اے محبوب جب ان کے پاس آپ کوئی نشانی نہ لائیں تو کہتے ہیں آپ اپنی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ چھانٹ لائے، فرما دیجئے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلوں کا مجموعہ ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اپنی طرف سے میں کوئی دلیل چھانٹ کے لے آؤں، میں ایسا نہیں کرتا، میں اپنے رب کا پابند ہوں، رب کا پیروکار ہوں، جو مجھے حکم دے گا میں تمہیں کر کے دکھا دوں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو طاقتیں دی ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طاقتوں کو بھی خواہ مخواہ اور جا بے جا استعمال نہیں کیا۔ اس میں امت کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ کام یا بات وہ کریں جو حالات کا، وقت کا اور دین کی مصلحت کا تقاضا ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ جی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھی تو فقرأ خلفہ قوم، کچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے قرآن پڑھا، فخلطوا علیہ، نبی پاک علیہ السلام کو قرآن شریف انہوں نے مکس اپ کرا دیا، تو فنزلت هذه الآیہ، اس وقت یہ آیت اتری وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنو اور خود چپ رہو۔ یہ واضح آیت ہے قرآن شریف کی کہ قرآن شریف چپ کر کے سننا ہوتا ہے، اور اس میں سورۃ فاتحہ ہو یا کوئی اور سورت ہو سب کچھ شامل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آیت سے آگے پیچھے میں نہیں ہٹ رہا، ابھی تک آیت پر ہی، اس میں سب کچھ شامل کیوں ہے؟ اس آیت کا شان نزول بتا رہا ہے کہ پیچھے پڑھنے والوں نے پڑھا تو حضور کو انہوں نے مخلوط کیا، حضور کی قرات کو مخلوط کیا، تو مخلوط تو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے بھی ہوتی ہے، باقی کوئی صورت تو تب بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ پس منظر بتا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور بہت کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، یہ ایک حوالہ ہے ابن جریر، حدیث نمبر 12119۔ ایک حدیث میں آتا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. قالا فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فلیؤمکم احدکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایک آدمی کو چاہیے کہ تمہاری امامت کرائے. واذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرات کرے تم چپ رہو. مسلم 905. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے آہستہ بغیر پکارے، صبح اور شام، اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. جی، اپنے رب کو دل میں یاد کرو، اونچی آواز سے نہیں. اور کس وقت یاد کرو؟ خاص طور سے بالغدو والآصال، صبح اور شام یاد کرو. اور غافلوں میں سے نہ ہو. اللہ کا ذکر چھوڑنا اور ذکر نہ کرنا یہ غفلت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو. انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، جس کو تم پکارتے ہو وہ بہرا بھی نہیں ہے اور غائب بھی نہیں ہے. جسے پکارتے ہو وہ سمیع ہے اور قریب ہے. وہو معکم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے. بخاری 4205. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو باہر تشریف لائے تو آپ نے ابوبکر صدیق کو نماز پڑھتے دیکھا اور ان کی آواز بالکل آہستہ تھی. اور عمر فاروق کے پاس سے گزرے تو ان کی آواز اونچی تھی. تو دونوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے ابوبکر آپ کی آواز اتنی پست کیوں تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں وہ میری آہستہ آواز بھی سنتا ہے اور میں نے اس کی آہستہ مناجات کی ہے. اور عمر فاروق سے پوچھا کہ آپ کی آواز اتنی اونچی کیوں تھی؟ انہوں نے جواب دیا اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، میں سوئے ہوئوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر اپنی آواز تھوڑی سی اونچی کر، اور اے عمر اپنی آواز تھوڑی سی آہستہ کر. پتہ چلتا ہے کہ ذکر بالجہر بھی ٹھیک ہے لیکن چیخ چیخ کر کر ذکر کرنے سے منع فرمایا ہے. اور خفی ذکر بھی ٹھیک ہے. دونوں طریقوں سے جو امت کے اندر طریقے رائج ہیں آپس میں اپنے اپنے مشائخ اپنے اپنے طریقے کے مطابق دونوں طرح کا ذکر درست ہے اور جائز ہے. ہاں ایک دوسرے پر تنقید نہ کی جائے. کوئی آہستہ کرتا ہے ماشاء اللہ، کوئی اونچا کرتا ہے ماشاء اللہ. ابو داؤد 1329 1329. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بے شک جو آپ کے رب کی بارگاہ میں مقرب ہیں وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. جی، جو بندے اللہ کے مقرب ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے تکبر نہیں کرتے. تکبر کی بنیاد تو شیطان نے رکھی تھی، تو اللہ کی عبادت کرتے وقت تکبر کیسا؟ وَيُسَبِّحُونَهُ نمبر 2 وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور وہ اللہ ہی کے لیے سجدے کرتے ہیں. تو اللہ کے مقرب بندوں کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں. نمبر 1 وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. نمبر 2 وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. نمبر 3 وہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم کا بیٹا سجدے والی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان رونے لگتا ہے، کہتا ہے ہائے میری برائی، آدم کے بیٹے نے اللہ کو سجدہ کیا، اسے حکم ملا تو اس نے تعمیل کی اور اس کو جنت مل جائے گی، اور مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملے گا. مسلم حدیث نمبر 81. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت معدان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صوبان سے ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں. میں نے ان سے پوچھا اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی اللہ بہ الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں اس پر عمل کروں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے جنت میں داخل کرے. تھوڑی دیر خاموش ہو گئے. کہتے ہیں میں نے دوبارہ پوچھا، وہ پھر چپ ہو گئے. میں نے دوبارہ پوچھا، کہنے لگے سألت عن ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تھا کہ اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے جس کے ذریعے بندہ جنت میں جا سکتا ہے.
تو آپ نے فرمایا تھا علیک بکثرت السجود للہ، اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کر، فإنک لا تسجد للہ سجدۃ، جب بھی تم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو الا رفعک اللہ بہا درجۃ، اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ بلند کر دیتا ہے، وحط عنک بہا خطیئۃ، اللہ تعالیٰ تمہاری خطا اس سجدے کے بدلے میں معاف کر دیتا۔ مسلم 488۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔